الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ میٹنگ بنیادی طور سے جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمعیت علماء سے جوڑنے کی کوشش کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد اور بھی ہے کہ مساجد کے ائمہ، علماء اور مؤذنین جو ہر سال مختلف مواقع پر ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مالیات کی فراہمی میں وہ مدد کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شکریہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لیے مدرسے کے ذمہ داران کی طرف سے، ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اور مجلس شورا کی طرف سے ہم تمام ائمہ مساجد، علماء کرام اور ہمارے وہ احباب جنہوں نے بقرعید کے موقع پر مالیات کی فراہمی میں کوپن وغیرہ تقسیم کر کے مدرسے کے ساتھ تعاون فرمایا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کے تعلق سے جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوکن خطے میں آنے والے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اکٹھا کرنے کی گزارش کی گئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بڑا اچھا نتیجہ سامنے آیا۔ مہاراشٹر جمعیت علماء کی طرف سے ہمارے شہر کو صرف 5 لاکھ روپے کا نشانہ ملا تھا، لیکن الحمدللہ 20,40,000 روپے آئے اور وہ جمعیت علماء مہاراشٹر میں جمع کیے گئے۔ یہ آپ حضرات کے تعاون سے، تھوڑی سی کوشش سے اور مساجد میں اعلان سے ہوا۔ تو جن حضرات نے اس سلسلے میں کوشش کی، محنت کی، لوگوں میں جا کر کے اور خطۂ کوکن میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کے لیے مدد کی درخواست کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رہی بات جمعیت علماء کے ممبر سازی کی، تو جمعیت علماء کا ممبر بننا ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بات پہلے ہمیں سمجھنی ہے
اور اس کے بعد جن لوگوں کے پاس ہمیں جانا ہے اور ان سے ممبر بننے کی درخواست کرنی ہے انہیں بھی سمجھانا ہے۔ میرے دوستو، 20ویں صدی ایک ایسی صدی گزری ہے جو انقلابات کی صدی ہے۔ خاص طور سے عالم اسلام میں بڑے بڑے انقلابات آئے اور مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے متاثر ہوئے، ان کا زبردست نقصان ہوا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ان انقلابات کے درمیان سب سے کم نقصان اگر دنیا کے کسی ملک میں مسلمانوں کو پہنچا تو وہ ہندوستان ہے۔ سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد جتنی تھی اتنی ہی تعداد چین کے اندر بھی مسلمانوں کی تھی، لیکن چین میں جب انقلاب آیا تو آج وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے اور مسلمان کس طرح وہاں ختم کیے گئے، مٹا دیے گئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور روسی انقلاب نے، کمیونزم نے جس طرح اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کیا اور وہاں کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ ہوا دنیا میں، لیکن ہندوستان کا مسلمان اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا متاثر دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلمان ہوئے۔ اس کی جب وجہ تلاش کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں علماء ہر جگہ موجود تھے، مدارس ہر جگہ تھے، خانقاہوں کا سلسلہ ہر جگہ تھا، لیکن جو کام اس وقت ہندوستان کے علماء نے کیا، ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے، دوسرے ملکوں کے علماء وہ کام نہیں کر سکے۔ اللہ نے ہندوستانی علماء کو یہ توفیق دی۔ اور اگر بات مختصر کر کے سمیٹ کر کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی علماء نے جو 3 تحریکیں چلائیں، انہی 3 تحریکوں کا نتیجہ ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان اتنے بڑے خسارے اور نقصان سے بچ گیا جتنا بڑا خسارہ اور نقصان دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ وہ 3 تحریکیں کیا تھیں؟ پہلی تحریک مدارس اسلامیہ کی تحریک تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو مسلمانوں سے اس ملک کو چھینا تھا، اور انگریز یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر حکومت ہم سے کوئی چھینے گا تو وہ مسلمان ہی چھینے گا، اس لیے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا جائے، ان کے حوصلے پست کر دیے جائیں، انہیں اس لائق نہ چھوڑا جائے کہ وہ سر اٹھا سکیں۔ اس لیے انگریزوں کا قہر اور غضب مسلمانوں پر ٹوٹ کر برسا۔
مدارس سب بند ہو گئے، کیونکہ اس وقت مدارس کا نظام اس طرح کا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ وہاں جو مدارس تھے، ریاستیں تھیں، نواب تھے، جاگیردار تھے۔ ریاستیں مدارس قائم کرتی تھی، کوئی نواب صاحب مدرسہ قائم کرتے تھے، کوئی جاگیردار مدرسہ بناتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے جب نوابیاں ختم کی اور مسلمانوں سے جاگیریں چھینی، تو جب جاگیر گئی تو اس جاگیر سے جو مدرسے چلتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ ریاست چھینی تو اس ریاست سے جو مدرسے چلتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور علماء کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا، چن چن کر انہیں شہید کیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر مدارس کا جو ایک جال پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، خانقاہیں ویران ہو گئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے سوچا، اللہ سے دعا کی، راتوں کو روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی سامان پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ مدرسے قائم کرو۔ اس زمانے کے تمام اہل اللہ کے دل کی یہ آواز بن گئی کہ مدرسے قائم کرو۔ گویا یہ اللہ کی جانب سے ان کے دلوں میں بات ڈالی گئی، یہ الہام تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر مدرسے قائم ہونے شروع ہو گئے، اور ان مدرسوں کے لیے جو نظام بنایا گیا کہ ان مدرسوں کو عوامی چندے سے چلایا جائے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے جو نظر عطا فرمائی، جو بصیرت عطا فرمائی، گویا وہ آج سے 100 سال پہلے ہی، بلکہ اس سے زیادہ پہلے ہی آج کے حالات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر مدرسوں کو سرکاری امداد سے چلایا گیا، گرانٹ سے چلایا گیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سرکاریں اور یہ حکومتیں مدرسوں کے نظام میں مداخلت کریں گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں مدرسہ وقف بورڈ سے منسلک ہیں، حکومت کی مداخلت چل رہی ہے۔ تو حکومت کے دستبرد سے بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ضابطہ بنایا کہ مدرسوں کو عوامی چندے سے چلایا جائے۔ پھر ایک بار پھر پورے ملک میں مدارس کا ایک جال پھیل گیا، جگہ جگہ مدرسے قائم ہو گئے، اور پھر ان مدرسوں نے صرف اسلامی علوم کی حفاظت نہیں کی، صرف علماء اور مفتیان ہی کو پیدا نہیں کیا، ان مدارس نے جنگ آزادی میں لڑنے والے مجاہدین پیدا کیے، جنہوں نے ہر محاذ پر مجاہدین کی قیادت کی۔ اور پھر انہی مدارس سے ہماری 2 تنظیمیں اور وجود میں آئیں، ایک جمعیت علماء اور ایک دعوت و تبلیغ کی محنت۔ یہ دونوں ثمرہ ہیں مدارس اسلامیہ کا، اس لیے کہ جمعیت علماء میں جو لوگ آئے وہ مدرسوں سے ہی آئے، دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کرنے والے لوگ بھی مدرسوں سے ہی آئے، اور آج بھی جو لوگ دعوت و تبلیغ کی محنت بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، وہ سب بھی مدارس ہی کے پروردہ ہیں۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر کوئی دینی تنظیم، کوئی دینی جماعت مدارس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ ان کو جو طاقت ملتی ہے مدرسوں سے ہی ملتی ہے۔
تو یہ 3 نظام قائم ہوئے، مدارس کا، جمعیت علماء کا اور دعوت و تبلیغ کی محنت کا۔ مدارس نے بنیادی کام کیا، علوم اسلامیہ کی حفاظت کی، اس کی نشر و اشاعت کی، اور دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے جو دین بیزاری کا ماحول پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں میں، اس دین بیزاری کے ماحول کو ختم کرنے میں مدد ملی، اور جمعیت علماء ہند نے دفاعی محاذ کو سنبھالا، ملت کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا راستہ جمعیت علماء نے نکالا۔ تو یہ 3 محنتیں جو ہمارے علماء نے اس ملک میں جاری فرمائی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اس ملک میں لاکھ رکاوٹوں کے باوجود، سازشوں کے باوجود، مسلمان دنیا کے بہت سے ملکوں سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ تو جمعیت علماء بھی اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے سلسلے میں اٹھایا جانے والا ہمارے بزرگوں کا ایک اہم قدم ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان تینوں امانتوں کی حفاظت کریں، ان کو ترقی دیں، اور آنے والی نسلوں تک بزرگوں کی اس وراثت کو ہم پہنچائیں، مدارس کو، دعوت و تبلیغ کی محنت کو، اور جمعیت علماء کو۔ جمعیت علماء نے اب تک کیا کیا کام کیا ہے اور کیا کام کر رہی ہے، اس کی ایک طویل اور لمبی فہرست ہے جس کو اس وقت گنایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن کچھ کا تذکرہ بہرحال ضروری ہے۔ جمعیت علماء اس ملک میں جب سے قائم ہے، ہمیشہ اس نے بلا کسی خوف و خطر کے کام کیا ہے۔ اس نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا کہ عوامی رد عمل کیا ہوگا، عوام کیا سوچے گی۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں سوچتی ہیں، ان کا فیصلہ تو عوام کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ لیتی ہیں تو اس میں سوچتی ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہوگی ہمارے بارے میں، وہ عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جمعیت علماء اہل حق کی وہ جماعت ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کون خوش ہوگا، کون راضی ہوگا، کون تعریف کرے گا، کون گالی دے گا، اس کی پرواہ کیے بغیر جو حق ہوتا ہے، جمعیت علماء اسے برملا کہتی ہے، اسٹیج پر کہتی ہے اور علل اعلان کہتی ہے۔ کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے۔ اس کی سب سے پہلی مثال اس وقت سامنے آئی جب اس ملک کے تقسیم کا مرحلہ ہوا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے اندر دین کا نام لے کر کے، اسلامی شریعت کے نفاذ کا نام لے کر کے ایک ایسا جوش بھر دیا کہ ہر مسلمان بس اس کی ایک ہی آواز تھی کہ ہم پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ جمعیت علماء یہ جانتی تھی کہ اگر جمعیت علماء اس کی مخالفت کرے گی تو دوسروں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، اور جماعت کی مقبولیت جس کا گراف بہت اونچا ہے، وہ گراف بالکل گر جائے گا۔ لیکن جمعیت علماء یہ سمجھ رہی تھی کہ ملک کی تقسیم
ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے گویا موت کا پیغام ہے۔ اس لیے جمعیت علماء نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور سب سے زیادہ کھل کر اور سامنے آ کر کے اگر جناح کی پارٹی سے کسی نے اختلاف کیا اور اس کا مقابلہ کیا پورے ملک میں تو وہ جمعیت علماء ہند تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے وہ اکابر جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے تھے اگر وہ کہیں تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب ان کے جذبات کے خلاف جمعیت علماء نے یہ اعلان کیا کہ ملک کی تقسیم گویا مسلمانوں کی موت کا پیغام ہے، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمارے ان بزرگوں کی داڑھیوں پر بھی ہاتھ ڈالا گیا، ان کے چہروں پر تھوکا گیا، ان کے سروں سے پگڑیاں اتار کر، ان کی ٹوپیاں اتار کر اپنے پیروں میں روندا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا سلوک اور برتاؤ کیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تہذیب کا گہوارہ سمجھی جاتی ہے، علی گڑھ کے طلباء نے علی گڑھ کے اسٹیشن پر جب وہ ٹرین آ کر رکی جس میں حضرت شیخ الاسلام سوار تھے، تو حضرت شیخ الاسلام کے سامنے مادرزاد ننگے ہو کر کے احتجاج کیا، انہیں ٹرین سے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جمعیت علماء نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ کوئی خوش ہوتا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو، اس کی کوئی پرواہ کبھی جمعیت علماء نے نہیں کی۔ جو حق ہے حق کو حق کہا اور غلط کو غلط کہا، یہ اس کی پہلی مثال تھی۔ اس کے بعد جمعیت علماء کی آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے۔ جمعیت علماء ہمیشہ وہ بات کہتی ہے جسے وہ حق سمجھتی ہے، چاہے وہ بات حکومت کے خلاف ہو یا عوام کی مرضی اور ان کے منشا کے خلاف ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ہمارے ملک میں تقسیم کے بعد فسادات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، ہزاروں کی تعداد میں فساد کروائے گئے، لیکن جب فسادات سے کام نہیں بنا تو پھر ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا الزام لگا کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں ڈالا جانے لگا۔ حالانکہ جو بچے گرفتار ہوئے ان میں سے اکثر کا، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شاذ و نادر کسی کا تعلق جمعیت علماء سے رہا ہو، باقی دوسری تنظیموں سے وابستہ تھے۔ میں ان تنظیموں کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ان بچوں کے دفاع کے لیے ان تنظیموں نے کوئی کام نہیں کیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جمعیت علماء آگے آئی اور آج تک جمعیت علماء وہ لڑائی عدالتوں میں لڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جمعیت علماء کے خلاف فرقہ پرست طبقہ کیا الزام لگاتا ہے؟ یہ دہشت گردوں کی حمایت کرنے والی جماعت ہے، لیکن جمعیت علماء نے اس کی آج تک کوئی پرواہ نہیں کی۔ ابھی دیکھیے افغانستان کا مسئلہ آیا، طالبان آ گئے وہاں، اب پورے ملک میں مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو چند ہزار روپے دے کر لا کر بیٹھا دیا جاتا ہے اور الٹے سیدھے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی جواب دینا چاہیں تو جواب بھی نہیں دیا جاتا، روک دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کتنی تنظیمیں ہیں ہمارے ملک میں جن کی طرف سے کوئی واضح بیان آیا ہو
کوئی واضح پیغام آیا ہو، یہ صرف جمعیت علماء ہند ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مد ظلہ العالی نے 2 ٹوک لفظوں میں بیان دیا ہے، آج وہ تمام اخبارات میں ہے کہ طالبان کے متعلق ابھی ہم کوئی رائے نہیں دیتے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ اگر وہ وہاں حکومت انصاف کے ساتھ کریں گے، عدل کے ساتھ کریں گے، وہاں بسنے والے تمام لوگوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، وہ چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہوں، تو ساری دنیا ان کی تعریف کرے گی، ہم بھی تعریف کریں گے۔ اور اگر انہوں نے عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا، حق تلفی کی اور عدل اور انصاف میں لوگوں کے درمیان تفریق کی، تو ساری دنیا ان کو برا کہے گی، ہم بھی کہیں گے۔ ابھی کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ یہ نپا تلا بیان حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا آیا اور اس سے بالکل مسئلہ صاف ہو گیا۔ تو جمعیت علماء ہر قدم پر ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آسمانی یا زمینی آفت آئے تو متاثرین کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت جمعیت علماء کام کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوکن میں جو ابھی تباہ کاری مچی، سیلاب آیا، میں اپنے رفقا کے ساتھ، مفتی حفیظ اللہ صاحب ہیں اور ایک سفر ہمارے صدر محترم مفتی لئیق احمد صاحب نے بھی کیا، ہماری ٹیم 3 سفر کر چکی ہے کوکن کا۔ وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کا جائزہ لیا اور مختلف مرحلوں میں ان کی مدد کا کام شروع ہوا اور چل رہا ہے۔ اب آخری مرحلہ چل رہا ہے، جو مکانات منہدم ہو گئے، گر گئے یا جن کو کوئی نقصان پہنچایا، ان کا سروے چل رہا ہے، مہاڑ کے علاقے میں بھی اور چپلون کے علاقے میں بھی۔ اور وہاں مکانات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے بہار میں جو مکان بنایا تھا وہ 50 سے 60 ہزار میں 10 بائی 10 کا ایک مکان بن گیا تھا۔ کولہا پور اور سانگلی میں 2019 میں بنایا، سیلاب آیا تھا تو وہاں 1.25 لاکھ روپے لگے۔ کیرلا میں بنایا تھا تو وہاں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ایک مکان کے اوپر لگا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال ہے کہ مکان بڑے بڑے ہیں، ایک مکان میں 4 کمرے 5 کمرے اور کچن باتھ روم سب الگ الگ، اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں۔ اب اتنا بڑا مکان بنانے جائیں گے تو اس پر کئی لاکھ روپے لگیں گے، اگر کچا بھی بنائیں گے تو اس کا سروے ہو رہا ہے۔ مہاڑ کے علاقے میں 100 مکانات ایسے آئے ہیں جس میں سے آدھے پورے بنانے ہیں اور آدھے کی ریپیرنگ کرنی ہے۔ جن کی ریپیرنگ ہونی ہے اس پر تقریباً 1 لاکھ روپے تک خرچ آئے گا، اور جن کو مکمل طور سے بنانا ہے ان پر کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ اور چپلون میں اس سے زیادہ مکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، یہ سبزی کا ٹھیلا لگانے والے، وڑا پاؤ کا ٹھیلا لگانے والے اور پان پٹی والے بھی ہیں، ان سب کو دیکھ کر کے اس کا سروے کیا گیا۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ گئے تھے تو ان حضرات میں 18 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ یہ صرف مہاڑ میں ہوا، ابھی چپلون کا سروے آ رہا ہے، یعنی کروڑوں کا خرچ ہے۔ اور جمعیت علماء نے ہمت کی ہے
کہ ان متاثرین کی مدد کی جائے گی اور چھوٹا موٹا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان کے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جمعیت علماء کو جو یہ طاقت ملتی ہے اس کے ممبران سے ملتی ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں سر گنے جاتے ہیں، افراد گنے جاتے ہیں، دماغ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا دماغ ہائی فائی ہے اور کون اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور کون انگوٹھا چھاپ ہے۔ جتنی قیمت انگوٹھا چھاپ کے ووٹ کی ہے اتنی ہی قیمت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے۔ صدر جمہوریہ کا ووٹ بھی اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے جتنا راستے پر چلنے والا ایک ان پڑھ انگوٹھا چھاپ رکھتا ہے۔ یہ جمہوریت کا تماشا ہے، لیکن بہرحال یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں سر گنے جاتے ہیں۔ جس جماعت کے ممبران زیادہ ہوتے ہیں حکومت کی نظر میں وہ جماعت زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہے اور اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے، اس کے مطالبات پر کان دھرا جاتا ہے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند ملک کے 29 صوبوں میں قائم ہے، 29 صوبوں میں اس کی شاخیں قائم ہیں اور تقریباً 1 کروڑ سے زائد اس کے ممبران ہیں۔ ہر 2 سال پر ممبر سازی ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹرم جو ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کھنچ جاتا ہے آگے، 2.5 سال بھی ہو جاتے ہیں، 3 سال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلا ٹرم پورا ہو چکا ہے، اب آنے والا ٹرم یہ ممبر سازی کا مرحلہ جو ختم ہوگا، جو اکتوبر کی 15 تاریخ تک ہے، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے۔ انتخابات نچلی سطح سے شروع ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء کا جو نظام ہے اس میں مقامی جمعیتیں ہوتی ہیں، ضلعی جمعیتیں ہوتی ہیں اور صوبہ کی جمعیت ہوتی ہے۔ مقامی جمعیت جیسے یہ بھیونڈی ہے، کلیان ہے، ممرا ہے، یہ تھانے ضلع میں جتنے اس طرح کے شہر ہیں وہاں ایک یونٹ قائم ہوتی ہے، اس کو مقامی جمعیتیں کہتے ہیں۔ اور پھر انہی مقامی جمعیتوں سے مل کر ضلع کی جمعیت بنتی ہے۔ تو پہلے انتخاب مقامی جمعیتوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضلع جمعیت کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب ضلع جمعیتوں کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صوبہ کی جمعیت کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ وار ہوتا ہے، سارا نظام مرکز سے آ چکا ہے۔ ممبر سازی ختم ہوتے ہی جو 15 اکتوبر ہے، ہم لوگوں نے درخواست کی ہے مرکز سے کہ ممبر سازی کی مدت اور بڑھا دی جائے، اور اس میں ہم نے وجہ جو لکھی ہے، ایک تو یہ کورونا پیریڈ ہے، بھیونڈی کے علاوہ بمبئی وغیرہ اور دوسرے شہروں میں مسجدیں ابھی تک بند ہیں، مدارس بند ہیں، اور زیادہ تر کام ممبر سازی کا مسجدوں سے اور مدرسوں سے ہوتا ہے، تو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ دوسرے یہ کوکن اور کولہاپور اور سانگلی میں جو سیلاب آ گیا، پورے صوبے کے جمعیت علماء کے کارکنان اس میں لگے ہوئے ہیں، تو درخواست ہم نے کی ہے کہ اس مدت کو اور بڑھا دیا جائے۔ اب جمعہ کو یعنی 27 اگست کو دلی میں مرکزی جمعیت کی ورکنگ کمیٹی ہونے والی ہے۔ جو ایجنڈا آیا ہوا ہے اس ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ کچھ مدت اور بڑھ جائے تاکہ ہم لوگوں کو کام کرنے کا اور موقع مل جائے۔ تو میرے دوستو، جمعیت علماء کو مضبوط بنانا، اس کو طاقتور بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ جماعت جتنی مضبوط ہوگی تو اسی اعتبار سے اس ملک میں یہ کام بھی کر سکے گی۔ اگر اس کے ممبران کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولانا ارشد مدنی اگر دلی میں بیٹھ کر ایک بات کہتے ہیں تو وہ تنہا مولانا ارشد مدنی نہیں کہتے، بلکہ ملک کا کروڑوں مسلمان وہی کہتا ہے۔
یہ طاقت اس وقت ملے گی جب ہم جمعیت علماء کی ممبر سازی اس انداز میں کریں کہ گھر گھر تک جمعیت علماء کا پیغام پہنچے اور گھر گھر میں جمعیت علماء کے ممبران ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، اور ممبر سازی کا جو فارم ہے وہ بھی لایا گیا ہے، وہ باہر رکھا ہوا ہے۔ 2 روپے کا ممبر ہوتا ہے ایک آدمی، 2 روپے کا۔ اب تو 2 روپیہ مشکل سے ملتا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت مطالبہ کیا، حضرت سے کہا کہ اس کو آپ 5 روپیہ کر دیجئے یا 10 روپیہ کر دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس ممبر سازی سے ہمارا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد گھر گھر میں جمعیت علماء کا پیغام پہنچانا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچ جائے اور کمزور سے کمزور مسلمان بھی جمعیت علماء کا ممبر بن سکے۔ 2 روپیہ جو دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی جمعیت علماء کا ممبر بن سکے، اس لیے بڑھایا نہیں، 2 ہی روپیہ رکھا ہے۔ تو 2 روپیہ ایک ممبر کی فیس ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جمعیت علماء کی اس سلسلے میں مدد فرمائیں گے، اور جس طرح یہ جو ٹرم ختم ہوا اس میں بھیونڈی سے تقریباً 75,000 1 لاکھ کی ممبر سازی بھیونڈی سے ہوئی تھی، 1 لاکھ کی ممبر سازی۔ تو ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ ممبر سازی ہو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جس سے بھی کہیں گے، آج جمعیت علماء کا کام ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کی نظر میں، میں سمجھتا ہوں جس سے بھی آپ کہیں گے وہ جمعیت علماء کا ممبر بننے سے انکار نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیجئے، جمعیت علماء کا ممبر بننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے، اس کے بھی ممبر رہیے، اس سیاسی پارٹی کے بھی ممبر رہیے، بشرطے کہ عام طور سے وہ پارٹی فرقہ پرست پارٹی نہ سمجھی جاتی ہو۔ ویسے تو جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ بھی کہاں کی سیکولر رہ گئی ہے، لیکن بہرحال ان کے سیکولر ہونے کا جو لیبل لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کی رعایت کی جائے گی۔ جن کے اوپر فرقہ پرست ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے، جمعیت علماء کا ممبر رہتے ہوئے ان پارٹیوں کے ممبر آپ نہیں بن سکتے، تو اس کے بھی ممبر رہیے اور اس کے بھی ممبر بنیے۔ اور ایک بات، جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ جب یہ قائم ہوئی تھی 1919 میں، اور امرتسر کے اندر اس کا اجلاس ہوا تھا، تو 21 علماء جو تھے اس کے فاؤنڈر، ان میں ہر مسلک کے لوگ تھے، صرف دیوبندی نہیں تھے، اس میں دیوبندی علماء بھی تھے، بریلوی علماء بھی تھے، اہل حدیث علماء بھی تھے۔ ان کے نام آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجئے۔ کئی ایک بریلوی علماء تھے، دیوبندی علماء تھے۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ دیوبندی علماء کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ اس وقت جنگ آزادی جب چل رہی تھی تو دیوبندی علماء کی تعداد مجاہدین میں بھی زیادہ تھی، قیادت میں بھی زیادہ تھی، اس لیے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ باقی تمام مکاتب کے جو مکاتب فکر کے لوگ اس جماعت میں شامل تھے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے کم سے کم ہر آدمی 1000 ممبر بنائے، 1000۔ اور مسجدوں کے ائمہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اپنی مسجدوں میں اعلان کر دیں
اور 2-1 آدمی کو باہر گیٹ پر جمعہ کے دن بیٹھا دیں، 1-2 جمعہ میں 1000 ہو جائے گا۔ اور ہر شخص سے یہ کہیں کہ وہ تنہا ممبر نہ بنے، ایک گھر کا ایک آدمی اگر جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے تو اس سے آپ گزارش کریں کہ آپ کے گھر میں جتنے فرد ہیں، مرد یا عورت، سب کو ممبر بنائیں۔ تو ایک گھر میں خاص طور سے ہم مسلمانوں کا گھر تو ماشاءاللہ آباد رہتا ہی ہے، 10 ممبر تو بن ہی جائیں گے، 10 نہیں 8 نہیں تو 5 تو ضرور بنیں گے۔ تو اس طرح سے 1000 ممبر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، خاص طور سے ائمہ کے لیے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اور ہمارے جو احباب کاروبار کرتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے، اگر وہ کارخانہ دار ہیں تو ان کے کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہر ایک کو ممبر بننے کی ترغیب دے دیں، کون نہیں ممبر بنے گا؟ سب بنیں گے۔ کوئی دکاندار ہے وہ اپنی دکان پر بک رکھے، آنے والے سے بس اسے اتنا کہنا ہے کہ بھئی جمعیت علماء کی ممبر سادی چل رہی ہے اور یہ 2 روپے کا ممبر بننا ہے، شوق سے لوگ بنیں گے۔ جمعیت علماء کا کام لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں کے دل جمعیت علماء کی طرف مائل ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں، ان کو ترغیب دیں۔ اس لیے ہم سب کو ہمت سے کام لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ 1000 ممبر ہم بنائیں گے۔ اور جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ 1000 ممبر بنائیں گے، یہ 2 روپے کے جو ممبر ہوتے ہیں نا، 1000 ممبر جو بناتا ہے وہ رکن بنتا ہے منتظمہ کا، اور جو یہاں رکن بنے گا منتظمہ کا، وہ پھر صوبہ کی جمعیت میں بھی رکن بنے گا، ضلع میں بھی بنے گا، صوبہ میں بھی بنے گا۔ یعنی 1000 کی ممبر سادی کرنے والا یہاں کے نظام میں بھی شامل، ضلع کے نظام میں بھی شامل، اور صوبہ کے نظام میں بھی وہ شامل ہو جاتا ہے، نیچے سے اوپر تک اس کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر صوبہ کی جو بڑی منتظمہ ہوتی ہے، اس کے 1/3 لوگ، اگر 9